تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ اور میں اپنے ہر ذکر کی ابتدا کرتا ہوں ان کے پاک ناموں سے کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی احباب تشریف فرما ہو۔ خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے، بلند آواز سے لیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر سے نعرہ رسالت۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حلالی مل کر بآواز بلند نعرہ حیدری، حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ الصلاة والسلام علی النبی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی وسیدہ البہی وکوکب در صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا بوقار السکینہ المدفون بارض مدینہ حبیب الہ العالمین وسید المرسلین وخاتم النبیین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وعلی لعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نور مبینا۔ صلوات۔ صلوات کا پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ جسے صلوات آتی ہے وہ 14 کی ذات پر احسان والی نہیں، مل کر ایمان والی صلوات پڑھیے گا۔ دعا ہے پروردگار دو عالم بانیان مجلس کا یہ پرخلوص صف ماتم بچھایا اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے کریم اللہ بانیان کے رزق عزت مال میں مزید اضافہ فرما۔ اے میرے کریم اللہ اس پاک مقام سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ اے میرے کریم اللہ اس ذکر کے صدقے سے، ان دنوں کے صدقے سے، ان راتوں کے صدقے سے جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں انہیں جلد سے جلد ماتمی عزادار نمازی وارث فرزند عطا فرما۔ اے میرے کریم اللہ مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے میرے کریم اللہ ہم اپنے وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے وارث کا جلد از جلد ظہور فرما۔ امام کی زیارت سے مشرف فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے مل کر بآواز بلند سے بلند صلوات پڑھیے گا۔ صرف چند لمحوں کی گفتگو کا آغاز ہے، کافی طویل سفر کر کے آپ کے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ کی سوچ سے پہلے میں نے ممبر کو چھوڑ دینا ہے، اگلے بھائی کے حوالے کر دینا ہے، لیکن جتنی دیر میں گفتگو کروں آپ کی توجہ کا محور اور مرکز صرف اور صرف ذکر امام حسین علیہ السلام ہونا چاہیے۔ خداوند عالم نے ہدایت بشریت کے لیے، ہدایت انسانیت کے لیے واجد شاہ جی کسی بھی غیر معصوم کو ہادی بنا کر زمین پر نازل نہیں کیا۔ اس کی سنت، توجہ میری طرف کیجئے، میرا ایک جملہ پہ توجہ چاہیے۔ اس کی سنت، اس کی سیرت یہ ہے کہ اس نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے ہادی بنایا، بھائی جان ہادی کو پھر معصوم بنایا،
मासूम को फिर मसऊद मलाइक बनाया, और इनका इनकार करने वाले को अल्लाह ने इलानती बना दिया, इनका इनकार करने वाले को अल्लाह ने इब्लिस करार दिया। और अल्लाह ने साफ साफ ये फैसला किया है कि चाहे कायनात का कोई सबसे बड़ा नवाजी ही क्यों ना हो, चाहे उसने जमीन के कोने कोने पे सजदा ही क्यों ना किया हो, चाहे उसने सारी जिंदगी तस्बीह तकदीस पे क्यों ना गुजारी हो, अगर तो अल्लाह के भेजे हुए हादी का इनकार करेगा, अगर तो अल्लाह के भेजे हुए हादी के किए हुए मोर्चे का इनकार करेगा, तो उस पे अली भी लानत करता है, अल्लाह भी लानत करता है। जिंदाबाद अली के शिया, ये हाथ नहीं कशकोल है सैयदा की बारगाह में। उस पे ऐसे नहीं, वो आखिरी हलाली तक फलकिया नाराए हैदरी, उस पे अल्लाह भी लानत करता है, उस पे अली भी लानत करता है। अजीज़ान मोहतरम, जनाब आदम की तख्लीक का एक एक अमल मजहब शिया के बच्चे बच्चे को याद है कि जनाब आदम की तख्लीक कैसे हुई। हमें कैसे पता? हमें कुरान ने बताया, मोहम्मद मुस्तफ़ा की जुबान ने बताया, मासूमीन के फरमान ने बताया। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद की 6666 आयतें हैं, कुरान मजीद की 30 सिपारे इस बात की गवाही दे रहे हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में पूरी कायनात के एक एक जर्रे की तख्लीक का अमल है। लेकिन कोई माइक का लाल मुझे इतना तो साबित कर दे कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने किसी छोटी से छोटी आयत में यह कहा हो कि मैंने आले मोहम्मद को पानी से बनाया, मैंने आले मोहम्मद को हवा से बनाया, मैंने आले मोहम्मद को आग से बनाया, मैंने आले मोहम्मद को मिट्टी से बनाया। अरे कोई माइक का लाल साबित ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीजें तो वो हैं जो अनकरीब फना हो जाएंगी, और मेरे 14 मासूमीन तो वो हैं जो कयामत के बाद भी जिंदा रहेंगे। जिंदाबाद अली के शिया, शाबाश अली के शिया, सारे हलाली हाथ ऊंचे हैदरी। वो है जो अनकरीब फना हो जाएंगी, और मेरे 14 मासूमीन वो हैं जो कयामत के बाद भी जिंदा रहेंगे। अजीज़ान मोहतरम, पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने तशरीफ फरमा है। आग फानी है, मिट्टी फानी है, हवा फानी है, पानी फानी है। यानी कि जो आग से बनेगा वो आग का मोहताज, जो पानी से बनेगा वो पानी का मोहताज, जो हवा से बनेगा वो हवा का मोहताज, जो मिट्टी से बनेगा वो मिट्टी का मोहताज। लेकिन मेरे 14 मासूमीन कौन है? ना ये ना आग से बने हैं, ना पानी से बने हैं, ना मिट्टी से बने हैं, ना हवा से बने हैं। ये तो वो है जो नूर लम यज़ल से बने हैं, ये तो वो है जो नूर अव्वल से बने हैं। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने सूरज को बना दिया था, सूरज को बाद में बनाया, आले मोहम्मद को पहले बनाया। ये चांद को बाद में बनाया, आले मोहम्मद पहले से थे। ये सितारे बाद में बने, आले मोहम्मद पहले से थे। ये चरिंद बाद में बने, आले मोहम्मद पहले से थे। ये परिंद बाद में बने, आले मोहम्मद पहले से थे। ये दरिया बाद में बने, आले मोहम्मद पहले से थे। ये समंदर बाद में बने, आले मोहम्मद पहले से थे। ये रिश्ते बाद में बने, आले मोहम्मद पहले से थे। ये फरिश्ते बाद में बने, आले मोहम्मद पहले से थे। मुझे नहीं खबर कौन सा बंदा कहां तक परवाज करेगा। जिस बंदे के सीने में, दिल और धड़कन में अली बादशाह की विलायत का बसेरा है, वो बंदा सर उठाए और मेहताब के जुमले अपने लोहे दिल पर नक्श कर ले। भाईजान, मैं आपको कितने नाम दिल याद करवाता रहूं, आप उंगलियों पे गिनते रहे। ये रिश्ते बाद में बने, आले मोहम्मद पहले से थे। ये फरिश्ते बाद में बने, आले मोहम्मद पहले से थे। और यहाँ तक के जिंदगी और मौत भी आले मोहम्मद के बाद में बनी है। आले मोहम्मद पहले से थे। जब जिंदगी और मौत बाद में बनी है, तो आले मोहम्मद न जिंदगी के मोहताज न मौत के मोहताज। जब ये जिंदगी और मौत के मोहताज नहीं, तो ये मर नहीं सकते। जब ये मर नहीं सकते, तो ये मुर्दा नहीं है। जब ये मुर्दा नहीं है, तो फिर या अली मदद कहना कोई बिद्दत नहीं, इबादत है इबादत। जिंदाबाद अली के शिया, क्या बात है। अली मौला, अली मौला, सही बानी समझ मौला, अली मौला, अली मौला, कली बानी चमन मौला, अली मौला, अली मौला। दुआ कीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये 14 मासूमीन नूर अव्वल से बनने वाले, नूर लम यज़ल से बनने वाले, नूर अज़ली से बनने वाले हैं।
بس فرمائش تھی، میں نے ایک جملہ پڑھنا ہے. میں کافی دفعہ پڑھ کے بھی گیا ہوں، آپ سب نے سنا ہوگا، لیکن ایک سید نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے تو میں لازمی پڑھوں گا. عزیزان محترم، سلطان الانبیاء نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے جدا کیا. جب محمد مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے جدا کیا تو محمد مصطفیٰ نے کیا کیا؟ محمد مصطفیٰ نے پروردگار اطہر کی ذات کو ایک ایسا سجدہ کیا، وہ اتنا طویل سجدہ تھا، اتنا طویل، توجہ میری طرف رہے گی تو جملوں کا لطف آئے گا. اتنا طویل سجدہ تھا، اتنا طویل سجدہ تھا کہ جب سجدے سے پیشانی کو اٹھایا تو محمد مصطفیٰ کے پورے جسم اطہر پر بھائی جان 1,24,000 پسینے کے قطرے نمودار ہوئے. تو پروردگار نے کہا یہ کوئی عام پسینہ نہیں ہے، یہ میرے محبوب کا پسینہ ہے. یہ کوئی عام پسینہ نہیں ہے، یہ میرے حبیب کا پسینہ ہے. یہ کوئی عام پسینہ نہیں ہے، یہ طٰہٰ کا پسینہ ہے. یہ کوئی عام پسینہ نہیں ہے، یہ مزمل کا پسینہ ہے. یہ کوئی عام پسینہ نہیں ہے، یہ کالی کملی والے کا پسینہ ہے. یہ کوئی عام پسینہ نہیں ہے، یہ مدثر کا پسینہ ہے. یہ کوئی عام پسینہ نہیں ہے، یہ واللیل کی زلفوں والے کا پسینہ ہے. ارے پھر نور شاہ والے پوچھو تو صحیح کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے پسینے سے کیا کیا؟ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے پسینے کو ضائع نہیں کیا، کسی سے آدم بنایا. جاگنا جاگنا خدا کے لیے، کسی سے آدم بنایا، کسی سے روح بنایا، کسی سے موسیٰ بنایا، کسی سے عیسیٰ بنایا، کسی سے یعقوب بنایا، کسی سے یوسف بنایا. اور 14ویں صدی کے ان پڑھ جاہل لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں جس نے محمد کا حسن دیکھنا ہو وہ یوسف کا حسن دیکھ لے، جس نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو وہ محمد مصطفیٰ کا حسن دیکھ لے. میرا بھائی ان کا آپس میں تقابل بنتا ہی نہیں ہے. محمد سردار ہے، یوسف رعیت ہے. محمد سردار ہے، یوسف رعیت ہے. ارے جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس پر خود اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں. زندہ باد علی کے شیعہ. سارے پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں. اور بھائی جان وہ حسن بھی کیسا حسن جو بازار میں بک جائے. وہ حسن بھی کیسا حسن جو بازار میں بک جائے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، بات میں نے کی ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ. بات میں کسی کے پر چھوڑ کے نہیں جا رہا کہ میرے جانے کے بعد فلاں سے پوچھنا، فلاں سے پوچھنا، فلاں سے پوچھنا. بات میں نے کی ہے حوالہ مانگو میں دوں گا، کتاب مانگو میں دوں گا. پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. عزیزان محترم، آدم بنا ہے محمد کے پسینے سے، ایسے ہی ہے. نوح بنا ہے محمد کے پسینے سے، عیسیٰ بنا ہے محمد کے پسینے سے، موسیٰ بنا ہے محمد کے پسینے سے، یعقوب بنا ہے محمد کے پسینے سے، یوسف بنا ہے محمد کے پسینے سے. اب لوگ آدم کو کیا کہتے ہیں؟ لوگ آدم کو کہتے ہیں آدم ہے علیہ السلام. نوح کو کیا کہتے ہیں؟ نوح ہے علیہ السلام. موسیٰ کو کہتے ہیں علیہ السلام. یعقوب کو کہتے ہیں علیہ السلام. یوسف کو کہتے ہیں علیہ السلام. ارے پھر بندے کا بچہ بن جو محمد کے پسینے سے بنے انہیں جو علیہ السلام کہتا ہے، اور جو محمد کا خون ہو وہ رضی اللہ کیسے؟ زندہ باد علی کے شیعہ. یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے، ایسے نہیں سارے حلالی ہاتھ اونچے چاک کے علی حق 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 فلکی آف نعرہ حیدری. جو پسینے سے بنے انہیں تو علیہ السلام کہتا ہے، اور جو خون ہے انہیں تو رضی اللہ کہتا ہے. صرف آخری فضائل کا جملہ اور 2 سطریں مصائب کی پڑھ کے ممبر بھائی کے حوالے امتیاز حسین جعفری صاحب تشریف فرما ہیں اچھے سریلے اور خوبصورت انداز میں، جو کہ سجدہ عشق یہاں پر ادا کریں گے. عزیزان محترم، ہمارے بچے کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہر کوئی رضی اللہ بھی نہیں ہوتا. پوری ذمہ داری کے ساتھ. یہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کراچی کے جو حالات تھے، لوگوں نے بارگاہوں پہ پتھر پھینکے، پتھر مارے گئے، جلوسوں پہ پتھر مارے گئے، یزید زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. ایسا ہی ہے نا؟ سارے کو لعنت اللہ. ایسا ہی ہے نا جی؟ ٹھیک ہے. ایک معیار بتایا گیا. ہمارے کسی مذہب شیعہ کے چھوٹے سے بچے کو کہا جائے نا کہ یزید کو رضی اللہ کہے
اسے بھی پتہ ہوتا ہے لعنت اللہ اور ہوتے ہیں، رضی اللہ اور ہوتے ہیں۔ زندہ باد علی کے شیعہ۔ ایک معیار بتایا گیا، اس معیار کو درمیان میں رکھتے ہوئے ہم ہر کسی کو رضی اللہ کہنے کے لیے تیار ہیں۔ فضائل کا آخری جملہ ہے، جتنا میرا حق بنے اس انداز سے میرے ساتھ بولیے گا۔ عزیزان محترم، ایک معیار بتایا گیا ہے، اس معیار کو درمیان میں رکھتے ہوئے ہم ہر کسی کو رضی اللہ کہنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ معیار کون سا ہے؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے لگا، وہ معیار کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو، مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو، مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس پر رسول راضی ہو۔ اے تم جس کو کہو گے ہم مانیں گے رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو۔ زندہ باد علی کے شیعہ۔ سلامت رکھے تمام عزاداروں کو، تمام بانیان کو، مولا ان کے رزق عزت مال میں مزید اضافہ فرمائے، جن کی جتنی دعائیں ہیں مولا انہیں قبول فرمائے، اور جو میرے ذمہ لگی تھی 2-4 مجھے یاد ہیں وہ میں نے کروا دی، اور جو بھول گیا اے میرے کریم اللہ تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، جس کی جو دعا ہے آج کے دن کا صدقہ وہ قبول فرما۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، یہ جتنا بھی میں نے پڑھا آپ سب سے داد دعا لینے کے لیے پڑھا، لیکن اب جو چند جملے پڑھوں گا نا عزاداران مظلوم کربلا، یہ ان سید زادیوں کے لیے ہیں جو شام کے ہر موڑ پہ رو رو کے کہتی تھی او مسلمانوں چادر دو میں زہرا کی بیٹی ہوں، او مسلمانوں چادر دو میں علی کی بیٹی ہوں۔ عزاداروں ہر موڑ پہ رو رو کے کہتی تھی۔ عزاداروں بس ان بیویوں کو نہ ہماری خطابت سے کوئی لینا دینا ہوتا ہے، نہ ہماری ذاکری سے کوئی لینا دینا ہوتا ہے، وہ تو آتی ہیں صرف اپنے مظلوم بیٹوں کا پرسہ لینے کے لیے۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں نے ایک روایت پڑھی، جو بانیان ہوتے ہیں نا یہ مولا سجاد کی سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ مولا سجاد علیہ السلام جب مجلس کروایا کرتے تھے نا تو دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، جیسے ہی کوئی دیکھتے کہ ہمارا ماننے والا، ہمارا جاننے والا، ہمارا پہچاننے والا گزر رہا ہے، رو رو کر کہا کرتے تھے آؤ یہاں پر حسین کی صف بچھائی گئی ہے، آؤ یہاں پر علی اکبر کا ماتم ہوگا، آؤ یہاں پر عباس کا ماتم ہوگا۔ عزیزان محترم، میں نے صرف علی اکبر کی غربت کے 2 جملے پڑھنے ہیں۔ رونا آ جائے تو اونچی آواز میں ہائے کر لینا، علی اکبر کی شہادت آج تک کوئی مکمل پڑھ نہیں سکا، کیونکہ عزادارو علی اکبر کی شہادت یا تو وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے، سنے بھی وہ جو سننے کے بعد مر جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں بتانے لگا ہوں حسین کو کتنی محبت تھی علی اکبر سے۔ عزادارو سارا رستہ ساروں کی نظریں حسین کے سر کی طرف تھی، مگر حسین کی نظریں علی اکبر کے سر کی طرف تھی۔ عزادارو شمر نے دیکھا، شمر کو بڑا غصہ آیا، وہ جلدی سے اس نے علی اکبر کے سر کو ایک صندوق میں بند کر دیا۔ عزادارو صبح ہوئی، صبح ساروں کے سر تھے مگر حسین کا سر نہیں تھا۔ عزادارو جب ساروں کے سر مل گئے حسین کا سر نہ ملا۔ عزادارو شمر تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آیا، آکے کہتا بتا تیرے بابا حسین کا سر کہاں پر ہے؟ عزادارو سید ساجدین رو کے کہتے پہلے تو بتا میرے اکبر کا سر کہاں پر ہے؟ عزادارو رونا آئے یا نہ آئے اونچی آواز میں ہائے کر لینا۔ عزادارو سید ساجدین رو کے کہتے پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں پر ہے؟ عزادارو جیسے ہی دیکھا نہ کہ صندوق کو کھولا تو ساری دنیا نے یہ منظر دیکھا، حسین اپنے کٹے ہوئے ہونٹ علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھ کر رو رو کر کہہ رہے تھے اکبر تیرے جیسے بیٹے برچھیوں کے لیے نہیں پالے جاتے، وہ اکبر تیرے جیسے نوجوان برقعوں میں برچھیوں کے لیے نہیں پالے جاتے۔ اجر اللہ، مولا آپ کی ہائے کو قبول فرمائے، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، غربت کی آخری روایت پڑھنی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یوں ہی قافلہ گزرتا گیا، یہاں پر کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے جو رو بھی رہا ہے، ہائے بھی کر رہا ہے، ماتم بھی کر رہا ہے۔ عزاداروں وہ ایک عیسائی عورت تھی جس نے نیزوں پہ سروں کو دیکھا، نیزوں پہ سروں کو دیکھ کے کہتے شمر بتا ان کا قصور کیا تھا؟
شمر بتا ان کا قصور کیا تھا. عزاداران مظلوم کربلا جیسے ہی اس عیسائی عورت نے کہا نا کہ بتا ان کا قصور کیا تھا, عزاداران مظلوم کربلا شمر مسکرا کے کہتا ان میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا, ان میں سے کوئی بیعت نہیں کرتا تھا. عزاداران مظلوم کربلا وہ عیسائی عورت چلتی چلتی حسین کے سر کے قریب آئی. عزاداروں دیکھ کے کہتے شمر تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو, اور دیکھ نہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے سجدے میں ذبح ہوا ہو. عزاداروں چلتی چلتی مولا عباس کے سر کے قریب آئی. عزادار عباس کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے تیری کھلی کھلی آنکھیں بتا رہی ہے اور تیری کوئی حسرت باقی ہے. عزادار مولا عباس کی آواز آئی, رو کے کہتے ہیں میری دو حسرتیں تھی, ایک لڑنے کی اجازت مل جائے, دوسرا سکینہ تک پانی پہنچ جائے. اب جن کی چھوٹی اولاد ہے. عزاداران نے مظلوم کربلا آگے بڑھی, آگے علی اصغر کے سر کو دیکھا, دیکھ کے کہتے شمر تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو, اور دیکھنا جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تو نے اسے بھی ذبح کر دیا. عزادار اب ہائے بھی کرنا اور ہاتھ سینے پہ بھی مارنا. عزادار چلتی چلتی علی اکبر کے سر کے قریب گئی, رو کے کہتے جوان ذرا سر کو نیچے کر. عزادار جوان نے نیزہ نیچے کیا, اس عیسائی عورت نے علی اکبر کے سر کو پکڑا, اپنی چادر سے خون اور ریت کو صاف کیا, اور بے ساختہ رو کے کہتی ہے ایوہ البدر تمام, او 14ویں رات کے چاند, او کاش تیرے مرنے سے پہلے او تیری ماں مر گئی ہو. عزاداروں پاس کھڑی علی اکبر کی ماں کی چیخ نکل گئی, رو کے کہتی تیرا لگتا بھی کچھ نہیں, اور تجھے رونے کی اور ماتم کرنے کی اجازت ہے. آ میری طبیعت دیکھ, اور میں اکبر کی ماں, اور جب بھی اکبر کو روتی, اور شمر سجاد کی پشت پہ لعنت اللہ علی القوم. سلوات 28 سفر 13 خطاب دیتا ہوں خطیب اہل بیت امتیاز حسین جعفری صاحب سے کہ وہ جلوہ فروز ممبر ہوں اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان نعرہ ہے